بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میرے سوامی جی، آپ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ساڑی نہیں اتارتی، اور وہ وہیں فرش پر چونکڑی مار کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر کے جھومنے لگی اور دھیمی آواز میں بھجن گانے لگی۔ اوپر مجرے کی دماغ چوکڑی مچی ہوئی تھی اور طبلے کی تھاپ اور گھنگروں کی گٹی گٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ صرف ناچنے والی کے قدموں کی تاپ چھت پر پڑتی تھی، زور سے سنائی بھی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کہاں میں ریل گاڑی میں بیٹھ کر بھوپال کی طرف جا رہا تھا اور کہاں اس جگہ آ کر پھنس گیا ہوں۔ وقتی طور پر اس پاگل عورت کے پاس آ کر پولیس سے بچ ضرور گیا تھا، مگر ابھی خطرے کی تلواریں میرے سر پر لٹک رہی تھیں۔ پولیس اس طوائف کے مکان پر آ کر اس کی تلاشی بھی لے سکتی تھی، وہ نیچے پاگل عورت کے کمرے میں بھی دیکھنے آ سکتی تھی، کہیں پاکستانی جاسوس وہاں تو نہیں چھپا ہوا۔ ہردا اسٹیشن تک کا 3rd کلاس کا ریلوے کا ٹکٹ اور بھارتی کرنسی نوٹ میں نے مزار سے چلتے وقت اپنی جرابوں میں چھپا کر رکھ لیے تھے۔ میری جیب میں صرف ایک عام سا چاقو، پاسپورٹ اور 15-20 روپے انڈین کرنسی کے تھے۔ ریل کے ٹکٹ کی میعاد 6-7 دنوں تک ہوتی تھی اور میں دوسرے تیسرے روز بھی ٹرین پکڑ سکتا تھا، مگر اتنے روز میں وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ آدھی رات کے بعد اس پاگل عورت کی بڑی بہن جو اوپر مجرا کر رہی تھی، مجرا ختم کر کے نیچے آنے والی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر ضرور شور مچائے گی۔ اس کے ساتھ ایک کوئی آدمی بھی ہو سکتا تھا۔ آدھی رات کے بعد میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ مجھے آدھی رات سے پہلے وہاں سے فرار ہو جانا تھا۔ فرار ہونے کا راستہ ایک ہی تھا، کمرے کی کھڑکی کھول کر میں باہر چھلانگ لگاؤں گا اور گلی میں سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ ذرا رات گہری ہو جائے، مگر یہ طوائفوں کا بازار تھا جس کی رونق رات گئے تک قائم رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے واپس ریلوے اسٹیشن پر نہیں جاؤں گا۔ ریلوے اسٹیشن پر جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہاں تو پولیس میری لاش میں سے بھی مجھ میں پہنچ سکتی تھی۔ میں جی ٹی روڈ پر چکر لگا کر اس کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں سے چلتا جلندھر کی طرف جانا چاہتا تھا۔ راتوں رات جس قدر آگے نکل سکتا تھا میں نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح اگر راستے میں کوئی بڑا اسٹیشن آ گیا تو وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر امرتسر شہر سے دور چلا جانا تھا۔ یہی میرا پروگرام تھا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ رات کچھ اور گزر جائے اور اوپر مجرے کی آواز رک گئی تھی۔ میں نے 8:45 بجے مزار سے چلا تھا۔ اس وقت میرے اندازے کے مطابق رات کے 10 سوا 10 بجے کا وقت تھا۔ مجرا رک گیا تھا اور آدمیوں کی اونچی آواز میں بولنے، ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بالکی دیوانی میرے سامنے اس طرح فرش پر بیٹھی، ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کیے جھوم کر اشوک پڑھ رہی تھی کہ جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گلی میں کوئی ہے یا نہیں۔ ایک دم دیوانی اچھل کر اٹھی اور پیچھے سے آ کر مجھے لپٹ گئی اور میری منتیں کرنے لگی، سوامی میرے ناتھ، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب میں یہاں سے فرار ہونے لگوں گا تو یہ عورت تو مجھے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگاتے دیکھ کر شور مچا دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا میرے لیے۔ شور کی آواز سن کر اوپر سے لوگ نیچے آ سکتے تھے، کیونکہ اب مجرا بھی نہیں ہو رہا تھا اور شور کی آواز اوپر جا سکتی تھی۔ میں جلدی سے واپس چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں عورت کو تسلیاں دینے لگا کہ تم کیوں گھبراتی ہو، میں چھوڑ کر تھوڑے جا رہا ہوں، تم میری بالکی ہو، میری پتنی ہو۔ عورت یہ سن کر جیسے نہال ہو گئی، میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر بولی، میرے گرد گوپال، میرے سوامی جی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت مجھے کھڑکی سے کودتا دیکھ کر صرف اپنے انداز میں شور ہی مچاتی ہے، میرے پیچھے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ وہ صرف کھڑکی تک جا سکتی تھی۔ میں کچھ وقت اور وہاں گزارنا چاہتا تھا اور رات ذرا زیادہ گزرنے لگی اور اوپر چھت پر ایک بار پھر طبلے کھٹکھٹے، گھنگرو بجنے لگے، مجرا پھر شروع ہو گیا۔ اس مجرے کے دوران ہی وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ مجرے کے شور میں اوپر والے اس عورت کے شور مچانے کی آواز نہیں سن سکتے تھے اور گلی بالکل خالی تھی۔ گلی میں کوئی بھی مکان یا دروازہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی گلی تھی جس میں سارے مکانوں کے پچھواڑے لگتے تھے۔
جب میرے اندازے کے مطابق رات اتنی گزر گئی کہ مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیوانی عورت ابھی تک میرے گھٹنے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ خدا جانے وہ منہ میں کیا الا بلا پڑھ رہی تھی۔ موم بتی اس کھڑکی کی سے لگی ہوئی تھی جس کو کھول کر مجھے گلی میں کودنا تھا۔ میں نے بڑے پیار سے عورت کو سائیڈ پر سنسنات کرتے ہوئے ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ چارپائی کے پاس ایک سرائی رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر گلاس اوندا پڑا ہوا تھا۔ بیچاری عورت یہ سن کر جلدی سے اٹھ کر اور سراہی کے پاس جا کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، لپک کر کھڑکی کی طرف گیا، کھڑکی کی کنڈی کھولی اور دوسرے لمحے میں اندھیری گلی میں تھا۔ مجھے اپنے دیوانی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے سوامی کہہ کر مجھے آوازیں دینے لگی۔ یہ آواز طبلے اور گھنگرو کے شور میں دب کر رہ گئی تھی اور میں گلی میں سے ہوتا ہوا بازار میں آ گیا۔ گلی میں دوڑتا ہوا آیا تھا۔ بازار میں آتے ہی میں آہستہ آہستہ ہونے لگا۔ بازار میں پہلے جتنا رش لگا ہوا تھا سوائے پان سگریٹ کی دکانوں کے باقی ساری دکانیں تماش بین گلے میں ہار ڈالے ادھر ادھر منڈلاتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ میں بند دکانوں کے ساتھ ساتھ چلتا رام باغ والے چوک کی طرف چل پڑا۔ چوک میں رونق زیادہ تھی۔ ہاں، ایک شرابی نے ہڑبونگ مچا رکھا تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پولیس کا کوئی سپاہی کوئی نہیں تھا۔ چوک کے بائیں جانب رام باغ کا پولیس اسٹیشن تھا۔ میں اس طرف جانے کی بجائے سامنے والی گلی میں گھس گیا۔ یہ گلی بدستور والے بازار کی طرف نکل جاتی تھی۔ ان راستوں میں سے اچھی طرح واقف تھا۔ بدستور والا بازار خالی پڑا تھا۔ یہاں سے میں پاتھی گراؤنڈ سے دال ہو کر آگے جی ٹی روڈ پر میرے بائیں جانب شریف پورہ کی آبادی تھی جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ ہوا کرتی تھی۔ اب اس کا نام سید صاحب کے بیان کے مطابق سنگھ پورہ رکھ دیا گیا تھا۔ جی ٹی روڈ پر سے میں دوسری جانب کھیتوں پر اتر گیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ رات کا وقت تھا۔ سڑک پر سے کبھی کبھی کوئی ٹرک یا تانگا گزر جاتا۔ کھیت چاروں طرف اندھیروں کی چادر تان رکھی تھی۔ میں رام تلائی سے بھی آگے نکل گیا، پھر بائیں جانب مقبول پورہ والی بستی سے آئی اور وہ بھی گزر گئی۔ اس کے بعد بجلی والے نہر کا پل آیا۔ میں نے اچھی طرح چاروں طرف دیکھ کر پل عبور کیا۔ اب میں غیر آباد علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ کھیتوں کی بجائے اب میں سڑک کے کنارے ٹہنیوں کے درخت کے نیچے سے ہو کر چلنے لگا تھا۔ دور سے کسی ٹرک یا بس کی روشنی نظر آئی تو میں کھیت میں چھپ جاتا۔ اس طرح میں نے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ میرے بدن میں جوانی کا خون تھا، تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن رات بھر پیدل چلنا پھر ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے سوچا مجھے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تاکہ کسی اسٹیشن پر جلندھر کی طرف جانے والی کوئی گاڑی نظر آئے تو میں اس ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں۔ ریل گاڑی کا ٹکٹ میرے پاس تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ آہستہ آہستہ ریلوے لائن کس طرف ہے۔ میں جی ٹی روڈ سے ہٹ کر کھیتوں میں آ گیا۔ فصل اونچی تھی اور مجھے کسی سگنل کی بتی کی تلاش تھی۔ میں کھیتوں میں چلتا جا رہا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد مجھے دور ریلوے سگنل کی سرخ بتی نظر آئی۔ میں اس طرف چلنے لگا۔ وہاں سے ریلوے لائن زیادہ دور نہیں تھی۔ ریل کی پٹری زمین سے اونچی تھی۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر تک چلتا جاؤں گا۔ مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اب تک کوئی اسٹیشن بھی نہیں آیا تھا۔ میں سانس لینے کی خاطر ریلوے لائن کے پاس بیٹھ گیا۔ پیچھے سے ریل کی انجن کی سیٹی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دور انجن کی لائٹ چمک رہی تھی۔ میں لائن سے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریل گاڑی شور مچاتی گزر گئی۔ جب تک ٹرین کی پچھلی لال بتی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی تو میں اسے دیکھتا رہا۔ میں اس گاڑی کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ اگلا اسٹیشن کتنی دور ہے۔ جب تھکاوٹ کچھ دور ہوئی تو میں اٹھ کر لائن کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ یہ اطمینان ضرور تھا کہ میں امرتسر پولیس کے چنگل سے نکل آیا ہوں۔ رات بڑی خاموش تھی، تارے چمک رہے تھے۔ رستے میں ایک بڑی نہر کا پل آیا۔ میں نے لائن کے درمیان سے سنبھل کر پاؤں رکھے، پل عبور کیا۔ دور کھیتوں میں کسی گاؤں کی
بتیاں جلتی نظر آ رہی تھی۔ پھر یہ گاؤں بھی گزر گیا۔ میں چلتے چلتے واقعی تھک گیا تھا۔ میں سوچا کہ کوئی محفوظ سی جگہ دیکھ کر باقی رات وہاں آرام کرنا چاہیے۔ جب صبح ہو تو دن کی روشنی میں سفر کرنا چاہیے۔ اندھیرے میں سوائے کھیتوں پر پھیلی ہوئی دھندلی سی تاریکی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ تھک کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں اب اندھیرے کی عادت ہو چکی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ریلوے لائن کے نشیب میں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ میں ادھر سے اتر کر وہاں بیٹھ گیا۔ یہ چبوترا پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا اور چھوٹا سا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس نے بنوایا تھا، بہرحال رات بسر کرنے کے لیے یہ اچھی جگہ تھی۔ پنجاب میں مارچ کے دنوں میں راتیں خشک ہوتی ہیں۔ میرا بدن گرم تھا۔ میں چبوترے کے فرش پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ جب ذرا بدن کی گرمی دور ہوئی تو سردی محسوس ہونے لگی۔ میں گھٹنے اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے گیند سا بن کر آنکھیں بند کر لی۔ بہت تھکا ہوا تھا۔ نیند نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب ایک ریل گاڑی شور مچاتی ہوئی لائن سے گزری۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا ہوا تھا۔ پو پھوٹ رہی تھی۔ میں اگرچہ 2-3 گھنٹے ہی سویا تھا مگر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور آگے روانہ ہو گیا۔ ریلوے لائن سے ہٹ کر کھیتوں کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ دن کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پھر سورج نکل آیا۔ دور تک کھیت ہی کھیت تھے۔ کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں جانب کافی فاصلے پر ایک گاؤں آیا۔ میں آگے نکل گیا۔ یہ سارے گاؤں سکھوں کے ہی تھے۔ ظاہر ہے وہاں کوئی مسلمان گھر نہیں تھا۔ میں کسی گاؤں میں نہیں جا سکتا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک کوئی اسٹیشن نہیں آیا تھا۔ میں کافی دیر تک چلتا رہا۔ کھیت ختم ہو گئے تو ویران زمین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی ندی آ گئی جس کے کنارے ککر کے درخت تھے۔ میں نے ککر کی ایک شاخ توڑ کر اس کی مسواک بنائی، اس سے دانت صاف کیے، ندی کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا سا پانی پی بھی لیا۔ اس کے بعد دوبارہ آگے چل پڑا۔ کہیں کہیں سکھ ہندو کسان کھیتوں میں ہل چلاتے نظر آ رہے تھے مگر وہ مجھ سے کافی دور تھے۔ دور سے ایک گڑ آتی نظر آئی۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ گڑ چارے سے لدی ہوئی تھی۔ اس پر ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا۔ گڑ کے آگے دو بیل جتے ہوئے تھے۔ جب گڑ گزر گئی تو میں درخت کی اوٹ سے نکل آیا اور پھر کھیت میں چلنا شروع کر دیا۔ اس جگہ دور رٹ چل رہا تھا۔ اس کی آواز آ رہی تھی۔ میں چلتا گیا۔ ایک گاؤں آ گیا جو کافی بڑا لگ رہا تھا۔ کچے مکانوں کی سفید دیواریں اور ان پر جھکے ہوئے درخت دھوپ میں صاف نظر آ رہے تھے مگر یہ گاؤں مجھ سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں اس گاؤں سے کترا کر آگے نکل گیا۔ مجھے بھوک محسوس ہونے لگی مگر وہاں میں کسی سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لے سکتا تھا۔ یہ گاؤں بھی ظاہر ہے ہندو سکھوں کا ہی ہوگا۔ دھوپ کافی نکل آئی تھی اور آگے چلتے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے کوئی سڑک یا رستہ تو تھا نہیں۔ میں کھیتوں کھیت چل رہا تھا۔ کبھی چلتے چلتے اس کھیت میں آ جاتا، کبھی دوسرے کھیت میں چلا جاتا۔ یہاں میرے قد کے برابر فصل اونچی تھی۔ میں ایک کھیت کی منڈ پر سے گزر رہا تھا کہ میری رفتار سست ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ یہ عورت کسی بچے کو کہہ رہی تھی کہ میں وہاں سے واپس مڑنے ہی والا تھا کہ میرے قدم اپنے آپ رک گئے۔ اصل میں اس عورت نے جو فصل کے پیچھے ایک ایسا جملہ بول دیا جس نے میرے قدم روک دیے۔ اس عورت نے زبان سے کہا پتر لا الہ الا اللہ۔ ساتھ ہی کسی 8-9 سال کے لڑکے نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں حیران سا ہو کر وہیں کھیت کی منڈ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا یہ مسلمان عورت کہاں سے آ گئی ہے اور یہ اپنے بیٹے کو کھیتوں میں بٹھا کر کلمہ شریف کیوں پڑھا رہی ہے۔ مشرقی پنجاب میں جتنے مسلمان خاندان آباد تھے انہیں سن 1947 میں ہندو سکھوں نے مار دیا تھا اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ یہ مشرقی پنجاب کا علاقہ ہو اور یہاں کسی مسلمان گھرانے کا موجود ہونا ناممکن بات ہے۔ میں کان لگا کر سننے لگا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو کلمہ شریف پڑھنا سکھا رہی تھی۔ میں نے فصل میں
سے دیکھنے کی کوشش کی مگر فصل اتنی گھنی تھی کہ مجھے عورت نظر نہیں آئی۔ فصل اونچی بھی تھی اور میرے سامنے کھیت کی منڈ میں دور تک چلی گئی تھی۔ میں منڈ میں سے ایک طرف ہٹ کر فصل کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ عورت نے 3-4 مرتبہ لڑکے کو کلمہ شریف یاد کروایا اور پھر کہا، جا پتر اب اسکول جا، دیر نہ ہو جائے۔ مجھ سے کوئی 50 گز دور ایک جگہ سے فصل کے پودے کے ایک طرف ہٹے اور فصل کے اندر سے ایک 7-8 سال کا لڑکا باہر نکلا جس نے قمیض اور نکر پہن رکھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکا سکھ تھا۔ اس کے سر پر پگڑی تو نہیں تھی لیکن اس نے جو بالوں کا جوڑا سر کے اوپر بنا کر جوڑے کو رومال سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہ عورت بھی کھیت سے باہر نکل آئی جو اس سکھ لڑکے کو کلمہ شریف یاد کروا رہی تھی۔ میرے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی جس کو میرا دماغ حل نہیں کر سکتا تھا، لیکن لڑکے کے گلے میں اسکول کا بستہ لٹک رہا تھا۔ وہ ایک جگہ اپنی ماں سے جدا ہو کر دوسرے کھیت میں چل دیا۔ اس کا اسکول اس طرف ہوگا۔ اب منڈ پر وہ عورت اکیلی جا رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں اس بات سے بھی مجھ سے حوصلہ ہوا کہ یہ مسلمان عورت ہے، اس سے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں جلدی اٹھا اور عورت کے پیچھے تیز تیز قدموں میں چلنے لگا۔ عورت دوسرے کھیت کی طرف مڑنے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر کہا، بہن جی ذرا رکنا۔ عورت وہیں رک گئی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے السلام علیکم کہا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ حیران ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے زیادہ سوچنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے پنجابی میں کہا، بہن جی میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ دیا اور کہا، بہن جی یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کا بیٹا سکھ ہے اور آپ اسے کلمہ شریف یاد کروا رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں فصل میں چھپ کر ان ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ عورت کی عمر 30-32 سال کے قریب ہوگی۔ رنگ صاف تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی کا تاثر تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم مسلمان ہو تو یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، بہن جی میں پاکستان سے ویزا لگوا کر امرتسر آیا تھا، ریل گاڑی میں بیٹھ کر دلی جا رہا تھا۔ راستے میں ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی، میں پانی پینے کے لیے اترا اور گاڑی چل دی۔ اب پیدل ہی اگلے اسٹیشن کی طرف جا رہا ہوں۔ ذرا سیر بھی ہو جائے گی اور اگلے اسٹیشن پر دوسری گاڑی میں پکڑ لوں گا۔ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے آپ کی آواز سنی تو آپ کسی لڑکے کو کلمہ شریف یاد کروا رہی تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ میں ابھی تک حیران پریشان ہوں کہ آپ سکھ عورت ہیں مگر اپنے بچے کو آپ مسلمان کا کلمہ شریف یاد کروا رہی ہیں، یہ کیا راز ہے؟ اتنا میرے دل کو یقین تھا کہ یہ عورت مسلمان ہے، کیونکہ کسی سکھ عورت کو کیا ضرورت کہ وہ اپنے سکھ بیٹے کو اسلام کا کلمہ یاد کروائے؟ لیکن میں نے اپنے اس پر ظاہر نہ کیا اور اس سے یہی کہا کہ وہ سکھ عورت ہو کر اپنے بیٹے کو کلمہ پاک کیوں کرا رہی ہے۔ وہ عورت کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یہ میرا پاسپورٹ دیکھ لو۔ اور اس نے میرا پاسپورٹ نکال کر دیکھا۔ عورت پڑھی لکھی لگتی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ کو غور سے دیکھا، پھر اس پر لگی ہوئی میری تصویر دیکھی، پھر پاسپورٹ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ جب اس نے پاسپورٹ مجھے واپس کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔ میں چپ کھڑا ہوا۔ میں اس کو تک رہا تھا۔ عورت نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے، ایک نظر پیچھے کھیتوں کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں کہا، وہاں آ جاؤ بھائی۔ وہ مجھے فصل کے اندر لے گئی۔ یہاں تھوڑی سی کھلی جگہ تھی۔ وہ بیٹھ گئی، میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں یوں ہی اسے تسلیاں دینے لگا۔ رونے سے جب اس عورت کے دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو کہنے لگی، میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں ایک سکھ کی بیوی بنا دی گئی ہوں۔ میرا دم بخود سا ہو کر رہ گیا ہوں۔ تب اس بدنصیب مسلمان عورت نے اپنی جو دردناک کہانی سنائی تھی وہ آپ کو اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو مشرقی پنجاب میں ہندو سکھوں نے مل کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔
مسلمان عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ جو مسلمان کسی طرح جانیں بچا کر قافلوں کی شکل میں پاکستان کی طرف چلے انہیں بھی معاف نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے جگہ جگہ سکھوں نے ان پر حملے کیے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس عورت کا نام رضیہ بانو تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ ان کا گھر کرتار پورہ کے قصبے میں تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو اس وقت رضیہ بانو کی عمر 16-17 سال کی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے، ایک ماں تھی، باپ تھا۔ سکھوں نے قصبے کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ رضیہ بانو کا باپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر اس گھر سے بھاگا۔ سکھوں نے اس کا پیچھا کیا۔ رضیہ بانو کا بیان ہے کہ سکھوں نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائیوں کو ان کی گردنیں کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک سکھ کے گھر میں تھی۔ یہ سکھ اسے اغوا کر کے اپنے پاس لے آیا تھا تو 1 سال تک اس نے رضیہ کو ویسے ہی گھر میں ڈال رکھا۔ پھر اس نے سکھوں کے رواج کے مطابق شادی کر لی۔ رضیہ کے 3 بچے پیدا ہوئے جو 2-2 4-4 سال تک کی عمر تک پہنچ کر مر گئے۔ پھر یہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے بشن سنگھ رکھ دیا تھا۔ رضیہ بانو نے بتایا کہ میرے ساتھ قسمت نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا ہے، مگر میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ سکھ نہ بنے، وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ اس نے اپنے سکھ خاوند سے چھپ کر اسے نماز پڑھنی اور کلمہ شریف پڑھنا بھی سکھا دیا تھا۔ رضیہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے سکھ بیٹے کا خفیہ نام غلام علی رکھا ہے۔ لڑکا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھنی بھی سکھا دی ہے۔ جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ مل کر 2 نفل بھی ادا کرتا ہے۔ میں اسے باقاعدہ نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اس کا سکھ باپ بڑا ظالم ہے۔ ہم نے یہ بات اس سے چھپا کر رکھی ہے۔ میرے بیٹے نے کلمہ شریف کے علاوہ الحمد شریف بھی زبانی یاد کر رکھی ہے، مگر میں ہر روز جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں تک آتی ہوں اور راستے میں اسے کلمہ شریف یاد کرواتی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا اندر سے پورا مسلمان بن چکا ہے۔ اب میری زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو لے کر پاکستان جاؤں اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آؤں، مگر میرا خاوند مجھے پاکستان کا نام تک نہیں لینے دیتا۔